سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں علی عارف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن نے حکومت کو ایک اور بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان عدم اعتماد کے معاملے پر معاہدہ حتمی شکل اختیار کر گیا۔ مذاکرات میں سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن میں تحریری معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزراء اب سے تھوڑی دیر بعد عہدوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء امین الحق اور فروغ نسیم نے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے حکومت سے معاملات طے نہ ہونے کی وجہ ان کی سست روی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان انا کا شکار رہے۔ وزیر اعظم اپنے وزراء کو بھیجتے رہے لیکن خود نہیں آئے۔ مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا کیا کہنا ہے ایم کیو ایم ذرائع کا؟ دیکھیے، گزشتہ روز ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے جو 2 وفاقی وزراء ہیں، جن میں وفاقی وزیر امین الحق اور فروغ نسیم شامل ہیں، انہوں نے اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ دونوں وفاقی وزراء جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد تک جو ہے وہ اپنے استعفے وزیر اعظم ہاؤس کو ارسال کر دیں گے۔ ایم کیو ایم ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ حکومت سے معاملات طے نہ پائی جانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کی سست روی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ انا کا شکار ہے۔ وزیر اعظم اپنے وزراء کو بھیجتے رہے لیکن خود نہیں آئے۔ ذرائع ایم کیو ایم نے مزید یہ بتایا کہ دوسری جانب اپوزیشن کی پوری قیادت ہمارے پاس بار بار آئی ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے۔ وزیر اعظم عمران خان اب خود بھی آ جائے تو بہت دیر ہو چکی ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ رابطہ کمیٹی صرف اپوزیشن سے تحریری معاہدے کی روٹین کے مطابق توثیق کرے گی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے 4 بجے کے قریب جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی، جس میں وہ باضابطہ طور پر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی، جبکہ جو ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزراء ہیں، امین الحق جو آئی ٹی کے منسٹر اور فروغ نسیم سینیٹر جو ہیں وہ وزارت جو ہے وہ قانون کے وزیر ہیں، تو انہوں نے اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ وہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط لکھے گی اور خط میں لکھے گی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ اپوزیشن کا حصہ ہے، لہٰذا ایم کیو ایم کو جو ہے اپوزیشن کے حصوں پر جو ہے بیٹھنے کی جگہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے عثمان، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزراء بھی اب استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزراء ہیں، فروغ نسیم اور امین الحق، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد مستعفی ہو جائیں گے۔ ہمارے نمائندے عثمان خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا، اس میں کراچی کے عوام کا اور سندھ کے عوام کا جو ہے وہ بھلائی تھی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمال فراغ دلی سے، حکمت سے اور حقیقت پسندی سے کام لیا ہے، تو تب جا کے یہ معاملہ جو ہے یہ حل کی طرف بڑھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے عوام کے لیے بالعموم اور کراچی کے عوام کے لیے بالخصوص جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ ان کے لیے ایک خوشگوار ایک یعنی انعام کے اور گفٹ کے جو ہے وہ مترادف ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو ٹھیک ہے وہ اعلان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو اعلان ہو چکے ہیں اس میں اسلم بطانی صاحب جو بلوچستان سے آزاد ممبر ہیں، زین بگٹی صاحب جو بلوچستان سے وطن جمہوری وطن پارٹی کے ممبر تھے، اسی طرح سے علی نواز شاہ صاحب جو آزاد ممبر سے سندھ سے، 3 اور 4 جو بی اے پی کے ممبرز ہیں۔ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج 2 بجے عارضی مرکز بہادر آباد میں ہوگا۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اقتدار انور سے۔ جی اقتدار، بتائیے گا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آپ جناب آپ کا کہ جس طرح رات گئے یہ خبریں آئی
اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس کا تعلق متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، تو ایم کیو ایم کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کرتی ہے، اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کی توثیق کی جاتی ہے۔ توثیق کرنے کے بعد جو ہے میڈیا کے سامنے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ بالکل اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ رات گئے جو معاہدہ ڈرافٹ ہوا جس پہ دستخط ہوئے، اور رات کو ہی جو متحدہ اپوزیشن رہنما ان کی کوشش تھی کہ پریس کانفرنس ہوں، لیکن ایم کیو ایم کے لیڈران نے انہیں یہ بتایا کہ ان کے کچھ لیڈران ایسے بھی ہیں جو اس وقت کراچی میں موجود ہیں، تو اب تمام کے تمام رہنماؤں کو ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد پر طلب کیا گیا ہے، جہاں دوپہر 2 بجے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا، جس کے اندر تمام ہی فیصلوں سے جو ڈرافٹ ہوا ہے اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، پھر فارمل جو ہے وہ ایک اعلان کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کی روایت بالکل اسی طریقے سے رہی ہے کہ وہ پہلے ورکر کنونشن کرتی ہے، اس کے بعد معاہدہ کرتی ہے، پھر اس کے رابطہ کمیٹی سے توثیق کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اعلان کیا جاتا ہے۔ آج بھی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے اقتدار، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا۔ نہ گھبرانے والوں کے لیے گھبرانے کا وقت آ گیا۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری کی حکومت پر کاری ضرب، اپوزیشن نے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، جس کے بعد حکومتی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ حکومتی اراکین کی تعداد 180 سے کم ہو کر 166 رہ گئی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ جی عثمان، بتائے گا، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ارکان کی تعداد اور اتحادیوں کو ملا کے جو نمبرز تھے حکومت کے پاس وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل علی، ملک میں سیاسی طوفان کی لپٹ میں کپتان کی کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول، اور اتحادیوں نے نیا آشیانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ عوام کی نظریں قومی اسمبلی کے اراکین پر ہیں۔ نمبر گیم پر تحریک عدم اعتماد کا سارا انحصار ہے، جس کی گنتی پوری وہ بنائے گا سرکار۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت مشکل میں دکھائی دے رہی ہے، اور حکومت کے جو اتحادی ہے وہ دن بدن جو ہے اپوزیشن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تک حکومت کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں متحدہ قومی موومنٹ، جن کے 7 ممبران ہیں، انہوں نے اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ممبران میں سے 4 ممبران نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہزین بگٹی نے بھی حکومتی آشیانہ چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح 2 آزاد اراکین ہیں، سردار صالح بطانی اور علی نواز اعوان، انہوں نے بھی اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کی اگر ہم نمبر آف گیمز کی مکمل بات کریں، اس وقت تحریک انصاف کے 155، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3 اور عوامی مسلم لیگ کا 1 رکن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی زبیدہ جلال بھی کپتان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف کے 4 اراکین اسمبلی نے تاحال علیحدگی کا اعلان نہیں کیا۔ اس طرح موجودہ صورتحال میں حکومت کے پاس 179 میں سے 164 کی تعداد پر کھڑی ہے۔ اپوزیشن کا سیاسی نقد پر مکمل کنٹرول ہے۔ کپتان کے اتحادیوں پر قاضی ضرب لگاتے ہوئے ایم کیو ایم، بی اے پی، جمہوری وطن پارٹی اور آزاد اراکین کو ساتھ ملا لیا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بی اے پی کے 4 حکومتی اتحادی شامل 2 آزاد اراکین اور جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین اپنے کیمپ میں لے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر سیما نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح اپوزیشن اتحاد میں مسلم لیگ نون کے 84، پیپلز پارٹی کے 56، متحدہ مجلس عمل کے 14، بلوچستان نیشنل پارٹی کی 4، 2 آزاد اور اے این پی کا 1 رکن شامل ہے۔ اپوزیشن کی کل تعداد ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نمبر گیم کا کیونکہ یہ معاملہ ہے اور اپوزیشن کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت کے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور کیا آپ کو کوئی صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ حکومت ابھی بھی بازی پلٹ سکتی ہے، یا اب ہار تسلیم کر لینی چاہیے حکومت کو؟ رات چونکہ جب معاہدہ ہوا ہے تو اس کو تحریری شکل دینے کے لیے یہ بھی طے پایا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بطور گارنٹر اس پر دستخط کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں یہ خود پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور 2 دستخط ہو گئے، وہ ڈاکومنٹ بن گیا۔ تو پھر اس میں یہی طے کیا گیا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ، اور پریس کانفرنس کیوں ہوگی اس کی ایک وجہ ہے، بنیادی طور پر اب گیم ختم ہو گئی، وفاقی حکومت قانونی طور پر بھی اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے۔ منحرف ارکان کے بغیر، جن کی تعداد ویسے بھی کافی زیادہ تھی اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بھی تیار تھے حکومت کے خلاف، ان کو شامل کیے بغیر ہی متحدہ اپوزیشن اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ حکومت کو فارغ کر دے۔ معاہدہ یہ اس لیے بھی حتمی ہے کہ ایم کیو ایم نے بہت غور و فکر کے ساتھ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ان کے سارے معاملات جو ہیں اور ان ساری سیاست جو ہے وہ شہری سندھ سے وابستہ ہے،
اور انہوں نے اپنے مطالبات جب آگے رکھے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں حل کر رہے. تو بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہوئی, بہت زیادہ غور و فکر ہوا, اور ایک ایک نقطہ جو ہے اس میں دیکھا گیا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں طے پائی ہیں. تو پریس کانفرنس کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ اسٹیپ کو کرنے کی بجائے اب ہم ایک رسمی کارروائی رابطہ کمیٹی سے رابطہ کر کے اپنا اور باقی چیزیں کر کے. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب, ہمیں افتخار احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا اب حکومت کچھ دن کی مہمان رہ گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان کے مسائل پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں رہنے والے لوگوں نے حل کرنے ہیں. وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کو عوام کے ایشوز کا بہت سارے لوگوں سے زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ ایم کیو ایم اگر اس بات پہ تیار ہو گئی ہے تو جو ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں وہ ایشو ان کے بہت پرانے تھے اور وہ مسلسل ان پہ بات کرتے رہے. اب وہاں کی ایک اور پولیٹیکل فورس نے اس کو تسلیم کر لیا, اور باقی جو پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی گارنٹی دے دی. یہ ایک اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. یہ واقعہ یہ نہیں کہ ایک پرائم منسٹر ووٹ آؤٹ ہوگا, بلکہ یہ بڑا واقعہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے. بہت شکریہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نوید چودھری صاحب بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے. عثمان خان آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. قذافی کے ساتھ میں جاتا رہا پرائم منسٹر صاحب, اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا. 2-4 تھیلے مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی, یہ بات ہی ختم ہو جاتی. مال ان کی کمزوری ہے. دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ جو ہیں یہ دیکھیں, یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف. جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا, پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا کہ نہیں کیا ہوا, ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں. اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائم منسٹر صاحب. اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. جو وہ پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے, وہ میں واقف ہوں. کس طرح کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا, حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں. پھر یہی ڈرامہ صحت کا ہوا, اٹک میں یہ بیمار ہو گئے اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتواں ہے اور ان کا باہر جانا جو ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ڈان لیگ تو کل کی بات ہے جی, میرے سامنے کی بات ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے. اور گل حمید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور یہی بلاول ہے جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے. اور کس نے کرایا تھا مساق جمہوریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا؟ کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ. اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں, آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ, اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا. اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی. اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے, آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے. سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70 ہزار روپیہ کرپشن تھی. آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے, اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے. اور لاسٹلی, کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب, اللہ آپ کو فتح دے, تو اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بنانی ہے. اور میں نے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کبھی کوئی 5 روپے بھی نہیں خرچ کیے. 50 سال کی سیاست میں میری 15ویں وزارت ہے, نہ میں نے سڑک بنائی ہے, نہ میں نے سیوریج کیا ہے, نہ میں نے ٹیوب ویل لگوایا ہے. ایک ہی زندگی میں میری آپ سے, اللہ آپ کو زندگی دے, ترقی دے, فتح دے, نالا لئی کا مسئلہ ہے, بس اس پہ مہربانی کرنی ہے انشاءاللہ. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہلے کھڑے تھے پرائم منسٹر صاحب, اس سے دگنے زیادہ کھڑے ہیں. پہلے کبھی آپ کے پاس نہیں آئے بلا وجہ, جب تک رولز مجھے زبانی یاد ہیں, مجھے
رولز اینڈ پروسیجر زبانی یاد ہے, میں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آیا. حالی کئی دفعہ آپ نے کہا, میں نے کہا سر میں نے رولز پڑھے ہیں کہ ایم ایس آپ کو کال کرے, پرنسپل سیکرٹری آپ کو کال کرے, آپ پی ایم ہاؤس آئیں. سو میں اپنی عزت اور آپ کی عزت کے لیے نہیں آیا, اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ریل میں, سفر میں, طوفان میں, رات میں, جوش, ولولے, ہمت, توانائی, جتنی اس عمر میں میری پاس طاقت رہ گئی ہے, یہ اللہ کے بعد عمران خان کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ لانچ کریں آپ سر. پھر میں آپ کو پاسپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. بیٹے مجھے پتا نہیں کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو پاسپورٹ یہ رکھتا ہے پاسپورٹ. اب میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے اس کپتان کو جو صرف کھیل کی میدان کا کپتان نہیں ہے, بلکہ آج پاکستان کے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے, اور وہ بکاؤ مال اور وہ خرید و فروخت کرنے والے اور حرام کی کمائی ہوئی اس ملک کی دولت, جن کے چہروں کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کی نفرت کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اسی عظیم انسان کو میں کال کرتا ہوں آئیں اور خطاب کریں. جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ صاحب. میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی انوگریشن پہ تھا, لیکن بڑھیا اور بھی آپ نے باتیں کر دی. میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کیپیسٹی تھی آفیشلز کی کرپشن کرنے کی, وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی. جتنی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اپنے تجربے سے دیکھیں, تو آج سے 22 سال پہلے شوکت خانم نے, ہم نے پیپر لیس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا, اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ, کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یا کچھ چلیں, جس کی وجہ سے بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی. اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپر لیس ہاسپٹلس کے سسٹم کیے, کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی, ٹرانسپیرنسی آ گئی. اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ 2 منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی. تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے, دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں, مثلا بڑے بڑے کانٹریکٹس کے اوپر کرپشن کی جاتی ہے. مثلا نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. کہ اگر 2013 کے کانٹریکٹس جو نیشنل NHA کے کانٹریکٹ سڑکوں پہ دے رہے تھے, اور 2021 میں 23 کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر. اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائی گئی, تو 1000 ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا, پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا, لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں, جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں. تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور, جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, جو جا کے باہر محنت کرتا ہے, 12 گھنٹے کام کرتا ہے, اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے, اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں.
31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का करम है कि हम इन मुश्किल हालात में, जब तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई हैं और हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि जब तेल इतना ऊपर चला जाए सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। तो ये हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनतकश लोग हैं जिनकी पैसे की वजह से आज हमारी इकॉनमी सस्टेनेबल है। तो उनके लिए जितनी भी हम आसानियाँ पैदा करें, मुल्क का ही फ़ायदा है, इंसानियत का भी फ़ायदा है, क्योंकि वो गरीब तरीन लोग होते हैं। जिस तरह मैंने कहा 12-12 घंटे काम करते हैं, पैसे सेव करते हैं, घर भेजते हैं, और मैंने बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट के ऊपर बेचारे फंस जाते हैं, फिर जाके जिधर वो ऑफिसेज में जाते हैं बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। तो ये जो शेख साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, और नादरा को भी, कि आपने ये मिल के ये जो ई पासपोर्ट बनाया, और यानी आपने अपडेट कर दिया है पाकिस्तान की भी, ये जो सिस्टम्स मॉडर्न कर दिए कि अब कोई क्यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, जिसके पास ई पासपोर्ट होगा वो सीधा गेट से निकल जाएगा बीच में। तो ये जो एयरपोर्ट्स के अंदर मसले आते हैं, और ख़ास तौर पे आम लोगों को, वो भी चले जाएंगे। सिक्योर भी है, जिस तरह आपने कहा कि इसमें सिक्योरिटी चेक्स हैं, पासपोर्ट सिक्योर भी हो जाएगा। और ये जो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि टूरिज़म में ये बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। देखिए, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, उस पर टूरिज़म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हमारा इस वक्त मसला है कि जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी इंपोर्ट्स उससे बहुत ज़्यादा है। तो वो जो गैप है, ट्रेड गैप जिसे कहते हैं, वो हमें, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ती नहीं जाती कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी इंपोर्ट से आगे ले जाएं, तब तक ये जो गैप फिल हो सकता है। एक तो रेमिटेंसेस से ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं, दूसरा टूरिज़म। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसको अल्लाह ने इस तरह की वैरायटी दी है कि हम हर किस्म की टूरिज़म अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी तवज्जो नहीं दी टूरिज़म के ऊपर, और टूरिस्ट के लिए आसानियाँ नहीं पैदा की। हमने रिजॉर्ट्स के ऊपर कभी सोचा नहीं। हमने टूरिज़म को अभी इंडस्ट्री बनाया है, इसको पहले इंडस्ट्री बनाना चाहिए था, और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था कि बाहर से आए लोग इन्वेस्ट करें रिजॉर्ट्स के ऊपर। असल में टूरिज़म सिर्फ एक टूरिस्ट आ जाता है मुल्क में, उससे फ़ायदा नहीं होता। टूरिस्ट मुल्क के अंदर आके जब पैसा खर्च करता है तो मुल्क को फ़ायदा होता है। उसके लिए रिजॉर्ट्स चाहिए, उसके लिए हमने कभी उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया। हमने बहुत बड़ी एक काम किया है कि हमने स्कर्दू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। उसका मतलब ये कि डायरेक्टली लोग अब स्कर्दू आ सकेंगे, नहीं तो वो आके बेचारे यहाँ फंसते थे कि मौसम ख़राब हुआ। इधर इस्लामाबाद में लोगों के पास टाइम नहीं होता कि अगर मसलन मेरी 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं, अब मैं 2-3 दिन या इस्लामाबाद में इंतज़ार नहीं कर सकता कि फ़्लाइट आए तो मैं स्कर्दू जाऊँ। तो ये जो अब हम स्टेप्स ले रहे हैं, और फिर उसके साथ ई पासपोर्ट को टूरिस्ट आता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और इससे बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये जो हमारी इंशाल्लाह टूरिस्ट इंडस्ट्री को जो चीज़ें इंसेंटिवाइज करती हैं, जिसमें एक ई पासपोर्ट भी है, उससे ये होगा कि इस मुल्क का आगे जाके जो पूरा पोटेंशियल है, जो हम अभी तक इसका पोटेंशियल के करीब भी नहीं पहुंच सके, ये अल्लाह की एक वो उसने हमें ये तोहफ़ा दिया मुल्क कि इसका हम सोच भी नहीं सकते कि ये किधर से किधर पहुंच सकता है, और ये मुल्क कितना खुशहाल हो सकता है। आखिर में शेख साहब, आपने बात की ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है। देखिए, ये पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्राइसिस आता रहता है। कभी मसलन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है। नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज़ जमहूरी तरीका है। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस। ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कंट्रोल करते थे,
ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. وہ لوگ برداشت نہیں, ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے, کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے, جو وار آن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی. کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا. صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیچارے, اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا, لوگ بیچارے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, بازیں نہیں ہیں, کوئی پیرالائز ہو گئے جو بچے تھے. یہ بومب اٹیکس جو ہوئے تھے 80,000 لوگ ہمارے مر گئے. لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے, ہم تو دور تھے یہاں, ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے. جہاں ڈرون اٹیکس, وہاں جو تباہی مچی, وہاں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. زکوٰۃ دینے والے اوور نائٹ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی وقت ہے ایک بریک.